अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करते हैं कलमात तवस्सुल। कलमात तवस्सुल क्या हैं? दरअसल तमाम मज़ाहिब में आजकल जो है कलमात तवस्सुल को ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दोनों तरीके हैं, अस्माए ज़ातिया और फिर कलमात तवस्सुल। दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो कबूलियत दुआ में नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। अब कलमात तवस्सुल क्या हैं? कलमात तवस्सुल वो अस्मा होते हैं जो वसीला होते हैं, वो अस्मा होते हैं जिनकी वजह से काम होता है, कबूलियत होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि कोई बहुत पारसा और नेक बंदा है, लेकिन बावजूद इबादत रियाज़त अच्छाई करने के भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो कलमात तवस्सुल को इस्तेमाल नहीं करता। कलमात तवस्सुल कैसे है? कलमात तवस्सुल वो हालत होती है जब आप आजिज़ आ जाएं, आपका फ़र्ज़ करो किसी किंग या बादशाह के पास हाजत हो और वो आपको मान ही नहीं रहा, कबूल ही नहीं कर रहा, तो जैसे एक गरीब बंदा जो होता है वो उसको कहता है कि आपको आपके बच्चों का कसम है, आपकी बीवी का कसम है, आपकी माँ का कसम है, मेरी मदद करें, या कोई उससे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें, तो अपने बच्चों, बीवी, वालदा या उसकी प्यारों की वजह से वो उसको माफ़ कर देता है, छोड़ देता है। इसी तरह हर मज़हब में मुख्तलिफ़ कलमात तवस्सुल हैं, यानी उनमें मुख्तलिफ़ नाम हैं। वो उन्होंने इतनी ज़्यादा रियाज़तें की हैं, अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दी हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाते रहे, तो अल्लाह ताला ने के महबूब बन गए। अब वो जब महबूब बन गए तो अब उनका जो नाम है ना, वो नाम भी एक इस्म आज़म की तासीर रखता है और इसे कलमात तवस्सुल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर क्रिश्चियनिटी होगी तो वो जीसस को, जो कुछ तो जीसस को खुदा मानते हैं, लेकिन कुछ वो हैं जो जीसस को अल्लाह का बंदा मानते हैं, तो फिर वो के दुआ में कहेंगे कि ए अल्लाह, जीसस के सदक़े में हमें बख्श दे या माफ़ कर दे। इसी तरह अगर जुडिज़म होगा तो वो अल्लाह को कहेंगे कि ए अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते हमें बख्श कर दे, माफ़ कर दे। और इसी तरह अगर हिंदू होंगे तो वो कहें शिव का या राम का या किसी गणेश गणपति का या सीता का या किसी और का नाम, उसका वास्ता देंगे। और अगर हम बात करेंगे इस्लाम की, तो इसमें वो महबूब तरीन हस्तियां हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब है, अगर अल्लाह ताला को उसका वास्ता दिया जाए तो उसको वो महबूबियत, उसके हबीब होने की वजह से वो हमें माफ़ कर देता है।
دیکھو قیامت کے دن کون شفاعت کرے گا؟ شفاعت کا اختیار کسے دیا گیا ہے؟ شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو وہ شفاعت کرے گا نا، اس کی وجہ سے ہم چھوڑے جائیں گے، اس کی وجہ سے ہمیں معافی ملے گی۔ تو وہ اور اس کی زندگی اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے جتنے بھی اور ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا؟ ان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو ایسے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام جن کے آپ کو نام آتے ہیں، آپ ان کی توسل دے سکتے ہیں۔ ائمہ کرام، ان کی توسل کا نام دے سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے، وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان سے ہے، اور سب سے زیادہ انہی کو ہی پکارا ہے، کیونکہ وہ ان کے گھر کے فرد تھے، لخت جگر تھے، قرۃ العین تھے، نفس رسول اللہ تھے، انہی کو ہی پکارا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کرتا تھا۔ ان کی توسل دی جا سکتی ہے، اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آئیں گے تو بڑے بڑے جتنے بھی ائمہ کرام اور بھی آئے ہیں، ان کی توسل دی جا سکتی ہے۔ سیدنا حضرت غوث العظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ حضرت بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی احمد علاء الدین صابر پیا کلیہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی توسل دی جا سکتی ہے۔ تمام ان عظیم المرتبت ہستیوں کی توسل دی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ زندگی گزاری اور ان کے احکامات پہ عمل کیا، ان سے محبت کی، ان سے حد عشق کیا، تو ان سب کی توسل دی جا سکتی ہے، اور اس کی برکت سے، ان ہستیوں کی برکت سے آپ کی حاجات بھی پوری ہو سکتی ہیں اور آپ کی معافی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ہے، ان کے صفات کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کو ایسی معافی میں تبدیل کریں کہ معافی مکمل، یعنی سمجھو کہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو پھر بے حرمت محمد و آل محمد علیہ السلام اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ یقیناً معافی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بے حرمت محمد و آل محمد علیہ السلام اجمعین۔ تو اس طرح سے، جس طرح سے بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ بے حرمت لگاتے ہیں اور پھر ان مقدس ہستیوں کا نام لگاتے ہیں، تو اس سے یقیناً بخشش ہو جاتی ہے اور حاجات قبول ہوتی ہیں، جیسے استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بے حرمت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے حرمت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، بے حرمت سیدنا علی علیہ السلام، بے حرمت سیدنا امام حسن علیہ السلام، بے حرمت سیدنا امام حسین علیہ السلام، بے حرمت حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بے حرمت چاردہ معصومین، بے حرمت 12 ائمہ، بے حرمت خلفائے راشدین، جس طرح بھی آپ اس کو بے حرمت لگائیں گے اور جس بھی ہستی کا نام لیں گے پیچھے سے، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے معافی بھی ہو جائے گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی،
اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں آپ کی حاجات کی قبولیت بھی کر دے گا۔ تو اس پہ ایک ہی صرف اختلاف ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہر مذہب کے جو ہیں اپنے نام ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اپنے نام ہیں، کرسچنٹی کے ہوں گے تو ان کے اپنے نام ہوں گے، وہ ہم سب نہیں جان سکتے ان کے کون سے اشے تھے، کتنے اشے تھے، کون سے بڑی ہستیاں گزری ہیں، تو وہ ان کو ہی معلوم ہے ان کے نام۔ جیسے شمعون تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، بعد میں ایک اشی ہستی آئی ہے۔ تو اسی طرح دیگر مذاہب میں اور ہوں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں خواجہ خضر علیہ السلام کی، تو اس کی بھی بے حرمت کہی جا سکتی ہے، بے حرمت سکندر ذوالقرنین کہا جا سکتا ہے، بے حرمت انبیاء کرام والمرسلین کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے دعاؤں میں استغفار میں شامل کرتے ہیں تو یقیناً ایک کامیابی کا راستہ مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، بدھزم ہیں، جوڈیزم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دوسرے کے مذہب میں آ جائیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جو صحیح ہے، جن کو آپ اپنے مذہب کے مطابق سمجھتے ہیں، ان کی اشی آپ کو پتہ ہے کہ پرسنلٹی تھی، تو پھر ان کی جو ہے توسل آپ دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔